خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پروگرام ہے نور حیات۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جان، اور سلسلہ ہے مقدس لوکا کے انجیلی بیان کا۔ مزید کوئی اور بات کیے بغیر ہم آج کے اس حوالے کی طرف چلتے ہیں جس پر ہم غور کرنے جا رہے ہیں۔ مقدس لوکا کا انجیلی بیان، اس کا 11واں باب اور اس کی 29ویں آیت سے۔ جب بڑی بھیڑ ہوتی جاتی تھی تو وہ کہنے لگا کہ اس زمانہ کے لوگ برے ہیں، وہ نشان طلب کرتے ہیں، مگر یونا کے نشان کے سوا کوئی اور نشان ان کو نہ دیا جائے گا، کیونکہ جس طرح یونا نینوا کے لوگوں کے لیے نشان ٹھہرا، اسی طرح ابن آدم بھی اس زمانہ کے لوگوں کے لیے ٹھہرے گا۔ دکن کی ملکہ اس زمانہ کے آدمیوں کے ساتھ عدالت کے دن اٹھ کر ان کو مجرم ٹھہرائے گی، کیونکہ وہ دنیا کے کنارے سے سلیمان کی حکمت سننے آئی، اور دیکھو یہاں وہ ہے جو سلیمان سے بھی بڑا ہے۔ نینوا کے لوگ اس زمانہ کے لوگوں کے ساتھ عدالت کے دن کھڑے ہو کر ان کو مجرم ٹھہرائیں گے، کیونکہ انہوں نے یونا کی منادی پر توبہ کر لی، اور دیکھو یہاں وہ ہے جو یونا سے بھی بڑا ہے۔ کوئی شخص چراغ جلا کر تہہ خانہ میں یا پیمانہ کے نیچے نہیں رکھتا، بلکہ چراغدان پر رکھتا ہے، تاکہ اندر آنے والوں کو روشنی دکھائی دے۔ تیرے بدن کا چراغ تیری آنکھ ہے۔ جب تیری آنکھ درست ہے تو تیرا سارا بدن بھی روشن ہے، اور جب خراب ہے تو تیرا بدن بھی تاریک ہے۔ پس دیکھنا جو روشنی تجھ میں ہے تاریکی تو نہیں۔ بس اگر تیرا سارا بدن روشن ہو اور کوئی حصہ تاریک نہ رہے تو وہ تمام ایسا روشن ہوگا جیسا اس وقت ہوتا ہے جب چراغ اپنی چمک سے تجھے روشن کرتا ہے۔ یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل ہے۔ اے مسیح تیری تعریف ہو، آمین۔ دوستو، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے جن آیات پر غور کیا تھا، وہاں پر خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس اور ان کی خدمت پر دو طرح کے اعتراضات اٹھائے گئے تھے۔ ایک تو جب انہوں نے ایک گونگے میں سے ایک گونگی بدرو کو نکالا اور وہ بولنے لگ گیا، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ بالزبول کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہے، اور اس کا جواب خداوند یسوع مسیح نے ان آیات میں دے دیا جن پر ہم نے پچھلے ہفتے غور کیا تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے مثالوں کے ذریعے ان کو سمجھا دیا کہ ایسا ناممکن ہے، اور اسی کے ساتھ خداوند یسوع مسیح نے ایک انتباہ بھی کر دیا کہ اگر میں خدا کی قدرت سے ایسا کرتا ہوں تو پھر خدا کی بادشاہی، خدا کی عدالت نزدیک آ پہنچی ہے، بلکہ عدالت تمہارے دروازے تک آ پہنچی ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی خدا کے بھیجے ہوئے مسیح کو رد کر کے یا اس کا انکار کر کے خدا کی عدالت سے بچ پائے۔ اور وہیں پر کچھ لوگوں نے خداوند یسوع مسیح سے کوئی آسمانی نشان طلب کیا۔ غالباً یہ وہ لوگ تھے جو ان لوگوں کے بہکاوے میں آ گئے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ خداوند یسوع مسیح بالزبول کی مدد سے بد ارواح کو نکالتے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا ہمیں کوئی آسمانی نشان دکھا کہ ہم ایمان لے کر آئیں۔ اب خداوند یسوع مسیح کی ذات اپنے آپ میں ایک نشان تھی، ان کی پیدائش ایک نشان تھی، ان کی خدمت ایک نشان تھی، لیکن یہاں پر وہ لوگ ہیں جو کہ خداوند یسوع مسیح سے ایک نشان، ایک آسمانی نشان طلب کر رہے ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح نے ان سے کیا کہا؟ جب بڑی بھیڑ ہوتی جاتی تھی تو وہ کہنے لگا کہ اس زمانہ کے لوگ برے ہیں۔ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا کہ کچھ اور اناجیلی بیانات میں خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا کہ اس زمانہ کے زناکار لوگ مجھ سے نشان طلب کرتے ہیں۔
اب جب خداوند یسوع مسیح نے لفظ استعمال کیا زناکار، تو ان کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ وہ جسمانی طور پر زنا کرتے ہیں، شاید کرتے بھی ہوں، لیکن وہاں پر خداوند یسوع مسیح کا مطلب روحانی زناکاری سے تھا، کہ ایک طرف تو یہ خدا کو مانتے ہیں، اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ وہ خدا کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن دوسری طرف خدا کے بھیجے ہوئے مسیح کو قبول نہیں کرتے، خدا کے مکاشفہ کو قبول نہیں کرتے، تو گویا یہ روحانی زناکاری کرتے ہیں، آسمانی خدا کو چھوڑ کر یہ دوسرے معبودوں کے سامنے بھی گھٹنے ٹیکتے ہیں۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح یہ کہہ رہے ہیں کہ اس زمانہ کے لوگ برے ہیں، یعنی وہ خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے نشان کو، خدا کے مکاشفہ کو یکسر قبول کرنا نہیں چاہتے، اور اس کے لیے بہانے تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں یہ نشان دکھا دیا جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے، ہمیں وہ نشان دکھا دیا جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ یسوع مسیح کو یہ بات معلوم تھی کہ وہ چاہے جتنے نشان دکھا دیں، مزید ایک اور نشان کی طلب ضرور رہے گی، اور یہ معاملہ ان کے دلوں کا تھا، ان کے دل سخت تھے، سنگین تھے، اور وہ خدا کے مکاشفہ کو قبول نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے بھی ان سے صریحاً یہ کہہ دیا کہ تمہیں یونا نبی کے نشان کے علاوہ اور کوئی نشان نہیں دیا جائے گا۔ وہ نشان طلب کرتے ہیں، مگر یونا کے نشان کے سوا کوئی اور نشان ان کو نہ دیا جائے گا، کیونکہ جس طرح یونا نینوا کے لوگوں کے لیے نشان ٹھہرا، اسی طرح ابن آدم بھی اس زمانہ کے لوگوں کے لیے ٹھہرے گا۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میری ذات کو پروو کرنے کے لیے، میری خدمت کو پروو کرنے کے لیے، میں کس کی طرف سے آیا ہوں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے صرف ایک ہی حتمی نشان دیا جائے گا، اور وہ نشان یونا نبی کا نشان ہوگا۔ اب بہت سے بائبل کے طالب علم یہ سوال کرتے ہیں کہ پرانے عہد نامہ میں خداوند یسوع مسیح کی موت اور ان کے جی اٹھنے کا ذکر ہمیں کہاں ملتا ہے؟ کہاں وہ پیشگوئیاں موجود ہیں جو کہ خداوند یسوع مسیح کی موت اور ان کے جی اٹھنے کی طرف اشارہ کرتی ہیں؟ تو اگر ہم یسایہ نبی کی نبوت کو ایک طرف رکھ بھی دیں تو یونا نبی کا نشان وہ نشان ہے جو خداوند یسوع مسیح کی موت اور ان کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی طرف نشاندہی کرتا ہے۔ اب یہ یونا کا نشان کیا تھا؟ یونا کی کہانی سے ہم تو یہ جانتے ہیں کہ وہ تو کبھی بھی نینوا جانا نہیں چاہتا تھا، خدا نے اس کو نینوا بھیجنا چاہا، وہ دوسری سمت میں نکل گیا، تو پھر وہ نشان کیسے ٹھہرا نینوا کے لوگوں کے لیے؟ یاد رہے کہ جس کشتی پر وہ سوار تھا وہ کشتی طوفان میں گر گئی۔ اس قدر بھیانک طوفان تھا کہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ یونا کو پانی میں پھینک دیا جائے، کیونکہ شاید یہ یونا کے گناہ کی وجہ سے تھا کہ ان پر یہ عذاب آیا تھا۔ یونا کو لوگوں کی آنکھوں کے سامنے باندھ کر پانی میں پھینک دیا گیا، اور ہم جانتے ہیں اس کہانی کو کہ کیسے ایک مچھلی نے یونا کو نگل لیا اور پھر 3 دن کے بعد نینوا کے ساحل پر اگل دیا۔ اب سوچیں، نینوا کے وہ لوگ جو ان کے ساتھ کشتی پر سوار تھے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یونا کو طوفانی لہروں کے سپرد کر دیا گیا۔ شاید انہوں نے مچھلی کو نگلتے ہوئے بھی دیکھ لیا ہو یونا کو۔ ان کی ایسٹیمیشن کے مطابق، ان کے خیال کے مطابق یونا کے بچنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ ان کے خیال کے مطابق یونا مر گیا، اور یقیناً یونا مرا تھا، کیونکہ جب ہم یونا کی کتاب کا 2 باب پڑھتے ہیں، وہاں پر
یہ بات نہایت واضح طور پر لکھی ہوئی ہے کہ وہ پاتال میں، وہ مچھلی کے پیٹ میں نہیں، وہ پاتال میں چلا گیا تھا، اور پاتال میں انسان تبھی جاتا ہے جب وہ مر چکا ہو۔ اور پاتال میں سے اس نے وہ دعا کی جس کو ہم یونا کی دعا کے طور پر جانتے ہیں، اور پھر مچھلی نے ان کو ساحل پر اگلا، تو یہ بالکل مردوں میں سے جی اٹھنے کی مثیل تھی۔ اب لوگوں نے تو یونا کو مرتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن جب انہی لوگوں کی نگاہ نینوا کے شہر کے چوک میں یونا پر پڑی جو کلام کی اور توبہ کی منادی کر رہا تھا، تو یقیناً وہ ششدر رہ گئے ہوں گے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی ہوں گی، اور ان کو یقین نہیں آ رہا ہوگا کہ یہ وہی شخص ہے جس کو ہم نے مل کر لہروں کے سپرد کیا تھا۔ تو یونا ایک نشان ٹھہرا نینوا کے لوگوں کے لیے، اور اسی طرح خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ ابن آدم بھی ایک نشان ٹھہرے گا اپنی موت اور اپنے جی اٹھنے میں، اور یہ وہ حتمی نشان ہوگا جو ثابت کرے گا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، میں خدا کا مسیح ہوں۔ جن لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کیا، جن لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کو صلیب پر مرتے ہوئے دیکھا، جب انہوں نے جی اٹھے مسیح کو دیکھا ہوگا تو یقیناً ان کی بھی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی ہوں گی۔ یہ تھا وہ نشان، موت اور موت کے بعد جی اٹھنا۔ تو خداوند یسوع مسیح کی پیدائش بھی ایک نشان ٹھہری، ان کی موت بھی ایک نشان ٹھہری، اور ان کا مردوں میں سے جی اٹھنا بھی ایک نشان ٹھہرا۔ اور یہ سب چیزیں کس کی طرف اشارہ کرتی ہیں؟ یاد رہے کہ ایک نشان یا کوئی سمبل اپنی ذات میں کچھ نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے سے ایک بڑی حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ سب باتیں مل کر اس بڑی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی تھیں کہ یسوع ہی خدا کا مسیح ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ یونا کے نشان کے علاوہ ان کو کوئی اور نشان نہیں دیا جائے گا۔ میری موت اور میرا مردوں میں سے جی اٹھنا وہ حتمی نشان ہوگا جو کہ مجھے خدا کا مسیح ثابت کر دے گا۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح اب ان کی سخت دلی کو ایڈریس کرتے ہیں۔ دکن کی ملکہ اس زمانہ کے آدمیوں کے ساتھ عدالت کے دن اٹھ کر ان کو مجرم ٹھہرائے گی، کیونکہ وہ دنیا کے کنارے سے سلیمان کی حکمت سننے کو آئی، اور دیکھو یہاں وہ ہے جو سلیمان سے بھی بڑا ہے۔ سلیمان اپنی حکمت کی وجہ سے جانا جاتا تھا، سلیمان بن داؤد۔ خدا نے اس کو حکمت عطا کی تھی کیونکہ اس نے خدا سے حکمت ہی مانگی تھی، اور اس کی حکمت ایک نشان تھی لوگوں کے لیے۔ اور دکن کی ملکہ کو جب اپنے ملک میں یہ اطلاع ملی تو وہ سلیمان سے ملنے کے لیے موعودہ ملک میں تشریف لے آئی۔ اس نشان نے، اس حکمت نے جو سلیمان کو خدا کی طرف سے ملی تھی، اس کو مجبور کر دیا کہ وہ سلیمان سے ملاقات کے لیے آئے، اور اس نے سلیمان کے خدا کی بڑائی کی، اس خدا کی تعریف کی۔ تو خداوند یسوع مسیح یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ قیامت کے دن، عدالت کے دن، دکن کی ملکہ اٹھ کر اس زمانے کے لوگوں پر الزام لگائے گی، کیونکہ وہ تو سلیمان کی حکمت سننے کے لیے آ گئی تھی۔ یہاں تو وہ ہے جو سلیمان سے بھی بڑا ہے، اور خدا کے اس نشان کو لوگ رد کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی عدالت تو دکن کی ملکہ کرے گی، کیونکہ اس نے خدا کے مکاشفہ کو ایکسپٹ کر لیا، لیکن اس زمانہ کے لوگ خدا کے مکاشفہ کو، خدا کے مسیح کو رد کرنے پر تلے ہوئے ہیں، تو الزام لگانے والی دکن کی ملکہ ہوگی۔
نینوا کے لوگ اس زمانہ کے لوگوں کے ساتھ عدالت کے دن کھڑے ہو کر ان کو مجرم ٹھہرائیں گے، کیونکہ انہوں نے یونا کی منادی پر توبہ کر لی، اور دیکھو یہاں وہ ہے جو یونا سے بھی بڑا ہے۔ یونا نبی تھا، سلیمان بادشاہ تھا، لیکن یہاں تو خدا کا مسیح ہے، خدا کا بیٹا ہے، جو کہ یقیناً سلیمان سے بھی بہت بڑا ہے، بلکہ کوئی مقابلہ ہی نہیں، اور یونا سے بھی۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا تمہاری عدالت کے دن نینوا کے لوگ کھڑے ہو کر تمہیں مجرم ٹھہرائیں گے، کیونکہ انہوں نے یونا کی منادی سن کر ٹانٹ اوڑھ لیا، سر میں راکھ ڈال لی، شرمندہ ہوئے، اپنے گناہوں پر توبہ کر لی اور بچ گئے۔ تو یہاں تو وہ ہے جو تم سے کلام کر رہا ہے، جو یونا سے بھی بڑا ہے، اور تم نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا، تو وہ نینوا کے لوگ کھڑے ہو کر تم پر الزام لگائیں گے، اور خدا کی عدالت سے بچنا تمہارے لیے ناممکن ہوگا۔ اب اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے خداوند یسوع مسیح تعلیم دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ان کے پیچھے آ رہے ہیں، اور خصوصی طور پر اپنے شاگردوں کو، کیونکہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جب ان کی توجہ بھیڑ پر نہیں ہے بلکہ اپنے شاگردوں پر ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کوئی شخص چراغ جلا کر تہہ خانہ میں یا پیمانہ کے نیچے نہیں رکھتا، بلکہ چراغدان پر رکھتا ہے تاکہ اندر آنے والوں کو روشنی دکھائی دے۔ پھر ایک تمثیل بیان کی خداوند یسوع مسیح نے، ایک مثال دی کہ چراغ کو جلا کر پیمانہ کے نیچے نہیں رکھا جاتا، ورنہ اس کے جلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یا پھر اس کو لے جا کر تہہ خانہ میں نہیں رکھ دیا جاتا، بلکہ اس کو ایک اونچی جگہ، ایسی اونچی جگہ جس کو چراغدان کہا جاتا تھا، جہاں سے روشنی سب لوگوں تک پہنچ سکے، رکھا جاتا تھا۔ اب مقصد کیا ہے اس بات کا؟ مقصد یہ ہے کہ جو جس چیز کا کام ہے اس کو وہ کام کرنے دیا جائے، اس کو چھپایا نہ جائے، اس کو ڈھانکا نہ جائے۔ چراغ تو روشنی دینے کے لیے ہوتا ہے۔ اگر چراغ کو ہم اپنی عقل سے یا اپنی منطق سے اس کو ایسی جگہ پر رکھنے کی کوشش کریں گے کہ جہاں اس روشنی کا کوئی فائدہ نہ ہو، تو پھر کوئی بھی اس سے مستفید نہیں ہونے پائے گا۔ اور اسی کے ساتھ خداوند یسوع مسیح نے کہا تیرے بدن کا چراغ تیری آنکھ ہے۔ آنکھ کو خداوند یسوع مسیح نے چراغ سے تشبیہ دی، اور آپ دیکھیں کہ دیکھ تو ہماری آنکھیں رہی ہوتی ہیں نا، روشنی جو ارد گرد کی ہے وہ جا کر ہماری آنکھوں سے، ہماری آنکھوں کے پیچھے جو پردہ ہے وہاں سے ٹکرا رہی ہوتی ہے، لیکن اسے ایسا لگتا ہے کہ ہمارا پورا بدن روشن ہے، پورا بدن منور ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا تیرے بدن کا چراغ تیری آنکھ ہے۔ جب تیری آنکھ درست ہے تو تیرا سارا بدن بھی روشن ہے، اور جب خراب ہے تو تیرا بدن بھی تاریک ہے۔ یہاں پر صرف ایک فزیکل آنکھ کو نہ دیکھیے گا، خداوند یسوع مسیح یہاں پر بصارت کی بھی اور بصیرت کی بھی بات کر رہے ہیں۔ The way we look at things، ہمارا نقطہ نظر، ہمارا ورلڈ ویو، ہمارا پوائنٹ آف ویو، ہم چیزوں کو کس لائٹ میں دیکھتے ہیں۔ دیکھیں پیچھے سے بات کیا چلی آ رہی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ایک اچھا کام کیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ایک شخص کو رہا کیا ابلیس کے زور سے۔ وہ بول نہیں سکتا تھا، وہ بولنے بھی لگ گیا،
یہ ایک اچھا کام تھا، اور کچھ آنکھوں نے دیکھ کر اس پر تعجب بھی کیا، وہ حیران تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن کچھ اور آنکھیں اسی واقعے کو دیکھ رہی تھیں، اور انہوں نے کہا یہ بالزبول کی مدد سے بد ارواح کو نکالتا ہے۔ ہمارا پرسپیکٹو کیا ہے؟ ہم کن آنکھوں سے چیزوں کو دیکھتے ہیں؟ کیا ہماری آنکھوں پر تعصب کی اینک چڑھی ہوئی ہے؟ ہماری آنکھوں پر نفرت کی اینک چڑھی ہوئی ہے؟ اس چیز کا اندازہ ہمیں کرنا پڑے گا، کیونکہ جب ہم نفرت سے اور تعصب سے کسی کو دیکھیں گے، اس کے کاموں کو دیکھیں گے، تو یقیناً ہمیں اس میں برائی نظر آئے گی، اور اگر برائی نظر نہ بھی آئے تو ہم اس کو برا بنانے کی کوشش کریں گے۔ تیرے بدن کا چراغ تیری آنکھ ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہماری آنکھوں پر تعصب کی پٹی بندی ہو، ہماری آنکھوں پر نفرت کی پٹی بندی ہو، ہمارے آنکھوں پر بغض کی یا کینہ کی پٹی بندی ہو، اور ہمارا بدن روشن ہو۔ ہمارا پرسپیکٹو چینج ہو جائے گا، ہمارا چیزوں کو دیکھنے کا نظریہ بدل جائے گا، اور اس کا سب سے بڑا نقصان ہم ہی کو ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے اندر تاریکی جمع ہونی شروع ہو جاتی ہے، ایکیومولیٹ کرنا شروع کر دیتی ہے، اور تاریکی کے فرزند کے لیے اس تاریکی میں سے نکل کر خدا کی بادشاہی میں آنا یقیناً بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ہاں، خدا کے لیے ناممکن یا مشکل نہیں، لیکن انسان کے لیے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری آنکھوں پر کون سی پٹیاں بندی ہیں، اور اگر ہو سکے if it is humanly possible تو ہمیں وہ پٹیاں ایک ایک کر کے اتار دینی چاہیے۔ آپ خود دیکھیں گے کہ ہمیں اچھائی نظر آنا شروع ہو جائے گی اپنے ارد گرد، ہمیں بھلائی نظر آنا شروع ہو جائے گی اپنے ارد گرد، ہم نکتہ چینی سے بچ جائیں گے، ہم دوسروں پر اعتراض کرنے سے بچ جائیں گے۔ یہاں پر دیکھیے، خام خواہ میں ایک اعتراض خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس پر کیا گیا، اور پھر یسوع کو اتنی لمبی تعلیم دینی پڑی۔ سو our point of view, our world view، ہمارا دیکھنے کا انداز، ہمارا چیزوں کو پرکھنے کا انداز کیا ہے، اس پر ہمیں ضرور غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا پس دیکھنا جو روشنی تجھ میں ہے تاریکی تو نہیں۔ ہم یہ سمجھ رہے ہوں کہ جی ہم تو بہت بڑے سورما ہیں، ہم تو وہ چیزیں بھی دیکھ لیتے ہیں جو دوسروں کو نظر نہیں آتی، لیکن یاد رکھیے گا اس کا سب سے بڑا نقصان ہمیں ہو رہا ہے۔ خداوند یسوع مسیح یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جسے تم روشنی سمجھتے ہو کہیں وہ تاریکی تو نہیں۔ بس اگر تیرا سارا بدن روشن ہو اور کوئی حصہ تاریک نہ رہے تو وہ تمام ایسا روشن ہوگا جیسا اس وقت ہوتا ہے جب چراغ اپنی چمک سے تجھے روشن کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اندھیرے میں ایک چراغ بھی اگر روشن ہوتا ہے تو وہ ساری چیزوں کو منور کر دیتا ہے انسان کے لیے۔ اسی طرح ہماری آنکھیں ڈٹرمن کرتی ہیں، ہماری سوچ، ہمارا پرسپیکٹو، ہمارا پوائنٹ آف ویو ڈٹرمن کرتا ہے کہ ہمارے اندر جو روشنی ہے جس کو ہم روشنی سمجھتے ہیں کہیں وہ تاریکی تو نہیں۔ 40 سال تک بنی اسرائیل بیابان میں گھومتے پھرتے رہے اور بڑبڑاتے رہے۔ خدا نے جو ان کے ساتھ اچھائی کی وہ اس سے بھی ناخوش تھے۔ کیوں ہمیں نکال کر لے آیا مصر سے؟ وہاں تو ہم گوشت کھایا کرتے تھے، ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی، حالانکہ وہاں روتے تھے۔ کیا مار ڈالنے کے لیے ہمیں لے آیا بیابان میں؟ وہ خدا کے پرسپیکٹو سے چیزوں کو دیکھنے سے قاصر ہیں۔
ہر چیز پر اعتراض ہے. خدا ان کو محنت بھی نہیں کرنے دے رہا، ان کے لیے من آسمان سے اترتا ہے، اس پر بھی انہیں اعتراض ہے. اور دیکھیں کہ پھر وہ کس کس تکلیف میں مبتلا ہوتے رہے. یہ جو تاریکی ہے یہ تیزاب کی طرح اندر جمع ہوتی رہتی ہے، اور جیسے تیزاب چیزوں کو گلا دیتا ہے، نقصان دیتا ہے، اسی طرح سے یہ چیزیں ہمیں اندر سے کھوکھلا کرتی رہتی ہیں، اندر سے کھاتی رہتی ہیں، اور ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم روشنی میں ہیں، ہمارے اندر تو روشنی ہی روشنی ہے، لیکن وہ روشنی حقیقت میں تاریکی ہوتی ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ آج اس پروگرام کے بعد اس سوال پر ضرور غور کیجئے گا کہ میں کون سی پٹیاں لگا کر بیٹھا ہوں اپنی آنکھوں پر، میں نے کس رنگ کا چشمہ پہن رکھا ہے. کیا جس کو میں اپنے اندر روشنی سمجھتا ہوں وہ تاریکی تو نہیں؟ اگر تاریکی ہے تو ہم خدا کے نشان سے نشان طلب کر رہے ہوں گے. اگر تاریکی ہے تو ہم خدا کے مسیح کو یہ تانا دے رہے ہوں گے کہ تو بال کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہے. We need to change our perspective، اور یہ اتنا آسان نہیں ہوتا. اس کے لیے بھی ہمیں خدا سے ہی مدد مانگنی پڑے گی کہ اے خدا بخش دے کہ میری آنکھوں پہ سے ککرے جھڑ جائیں، میری آنکھیں روشن ہو جائیں، اور جب ہماری آنکھیں روشن ہو جائیں گی تو ہمارا بدن بھی روشن ہو جائے گا. ان سوالات پر ضرور غور کیجیے گا. ہمارا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جان آج کے پروگرام کو ختم کرنے کی آپ سے اجازت چاہتا ہے. خدا نے چاہا تو اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خداوند کریم آپ کو اپنے حفظ و امان میں، اپنی حفاظت میں رکھے. آمین. خدا حافظ.